کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب؟ آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 9 اور آج ہم کیا کریں گے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ about to. کبھی سنا ہے یہ آپ نے about to؟ کم ہی سنا ہے. تو about to یوز ہوتا ہے برٹش کے اندر جب وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں. جب وہ کوئی کام یعنی کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگیں، جیسے ہم کہتے ہیں میں جانے والا ہوں، میں جانے لگا ہوں. میں کہتا ہوں میں جانے والا ہوں یا میں جانے لگا ہوں. یہ دیکھیں اس طرح بولتے ہیں ہم پریزنٹ کے اندر. کہاں پہ؟ پریزنٹ کے اندر جب ہم اس طرح بات کرتے ہیں میں پڑھانے لگا ہوں، میں جانے لگا ہوں، میں اس سال امتحان دینے لگا ہوں، میں ابھی کھانا بنانے لگی ہوں. بولتے ہیں ایسے فکرے. تو آج آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے پریزنٹ کے اندر. فارمولا لکھیے بچوں. سبجیکٹ پلس از ایم آر پلس about پلس ٹو پلس ورب کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ اور پلس ایکسٹینشن. اب ذرا بچوں بات سمجھنی ہے آپ نے، اچھی طرح سمجھنی ہے توجہ سے. about کا ویسے مطلب ہوتا ہے، دو مطلب ہیں about کے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہو I am about 70 تقریباً. ایک مطلب کیا ہے about کا، اور دوسرا مطلب ہے about کا شاباش متعلق کے بارے میں. اور یہ ڈیفرنٹ چیز ہے، یہ ایک سٹرکچر کا حصہ ہے، اس لیے اس کے میننگ پہ آپ نے ان میننگز پہ نہیں جانا. یہاں پہ یہ میننگ دے رہا ہے کرنے لگا ہوں، جانے لگا ہوں. لگا یعنی کہ میننگ کام ہونے والا ہے. تو اب آپ بنائیں گے. آپ کو پتہ ہے آئی کے ساتھ ایم لگتا ہے اور ہی شیٹ کے ساتھ سنگل نام کے ساتھ تھرڈ پرسن کیا لگے گا؟ از لگے گا. اور یو وی دیر کے ساتھ کیا لگے گا؟ آر لگے گا. اب آپ نے کنٹریکٹ کرنا ہے اس کو اور اس کو. میں جانے لگا ہوں، آئی اور ایم کو کنٹریکٹ کرنا ہے ام. اب بولے میں جانے لگا ہوں. یس ہم پوچھتے ہیں وہ تو کدو جانا ہے یار، یعنی دیر تو تم کیا ہوا ہے؟ مہران تو جاتا نہیں. مہران کہتا سر I'm about to go. جلدی میں انہیں جان لگا، میں 5 منٹ ویسے رک گیا جان لگا. تو کیا بولو گے؟ I'm about to go. میں نماز پڑھنے والا ہوں. میں نماز پڑھنے لگا ہوں یا میں نماز پڑھنے والا ہوں ایک ہی چیز ہے. تو کیا بنا؟ شاباش. اب آر کا استعمال کریں. یو اور آر کو جب کریں گے تو کیا بولیں گے؟ یور اباؤٹ. آپ کسی کو ایسے حکمیہ کہتے ہو کہ تم جانے لگے ہو بھائی، ایسے ہم اس طرح بھی تو بولتے ہیں نا کہ آپ کسی کو ایسے بول دیتے ہو بھائی تو اسے جانا ہے. ہاں تو اب آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ تم جانے لگے ہو. یور اباؤٹ ٹو گو. اب یو اور آر کو کیا بولو گے؟ یور. آئی اور ایم کو کیا بولو گے؟ ام. ہی اور از کو کیا بولو گے؟ ہز. شی اور از کو شز. ہز شز دیر. دے آر کو کیا بولو گے؟ دیر اباؤٹ ٹو گو. وی آر کو کیا بولو گے؟ ول. ول اباؤٹ ٹو گو. ہم میچ کھیلنے لگے ہیں. بناؤ. اچھا فارمولے کے پیچھے آگے ہوں میں. اب نظر آ رہا ہے فارمولہ؟ آگے تو خود ہی بنا لو گے. We are about to ہم روزے رکھنے لگے ہیں. We're about to observe fast. ہم عید الاضحیٰ پر قربانی دینے لگے ہیں. اچھا اب گڈ یہ بیچ میں یہ آگے نا ایک سیکریفائس ہے قربانی، ایک سیکریفائس ورب بھی ہے. آپ دونوں طرح یوز کر سکتے ہیں. We are going to sacrificing on Eid al-Adha. Yeah, we are going to اپنا یہاں پہ آئی تو نہیں ہے نا. وہی اپنا going to کہہ رہا ہوں about to. We are about to sacrifice on Eid al-Adha. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا
we are about to give sacrifice on عید الاضحیٰ. دونوں طرح کر سکتے ہیں. میں کسی اور طرف نکل گیا تھا. going to اس سے آگے والا جو اسٹرکچر ہے جو امریکن یوز کرتے ہیں اس کی جگہ وہ going to ہے, جس کو گونا بولتے ہیں, وہ ہم کریں گے بعد میں. اچھا بچوں, یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ نیگیٹو بنائیے. اب فارمولا لکھیے. سبجیکٹ is MR plus not plus about to plus verb کی first form plus object اور plus extension. اب بچوں اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم نے not کو کدھر ملانا ہے. not کو ہم نے helping verb کے ساتھ ملانا ہے یا الگ رکھنا ہے. یہ بولنے میں ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے بولنے کی آسانی کے اوپر. آپ کہتے ہو I'm not about to, تو یہ آئی اور این کو اگر ملا دو گے, ناٹ کو الگ پڑھ لو گے, میں نہیں جانے والا ہوں. تسی کدھر ٹکی ہوئے بیٹھے ہو, کسی کا سر کھا رہے ہو, کہ وہ کہہ رہے جاؤ جان چھڈو ساڈی, تے تسی کی کہہ رہے ہو؟ I'm not about to go, میں نہیں جانا تھا. ٹھیک ہے, اس طرح کے فکرے. تو تم میچ نہیں کھیلنے والے ہو. You're not about to play the match. صحیح ہے. اس کا سوالیہ آپ بنا لیجیے گا. WH بناتے ہیں, گرمی کافی ہے اور پسینے آئے ہوئے ہیں. چلو خیر اچھی بات ہے علم کے لیے, اگر پسینہ بھی آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. WH والا یہ امپورٹنٹ ہے, لکھو WH پلس is MR پلس سبجیکٹ پلس about to پلس verb کی فرسٹ فارم پلس آبجیکٹ اور ایکسٹینشن. دیکھو اب ہم نے وہی 4 یوز کرنے ہیں. کتنے یوز کرنے ہیں؟ 4. ہم نے 4 یوز کرنے ہیں. why, where, when اور how. یہ ہم نے ان چاروں کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ کب جانے والے ہیں؟ مہران بتائیے. یہ دیکھیں, when are they about to go. ہم ایگزام کیوں دینے والے ہیں؟ why are we about to take exams. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ آگے وہ ہمارا انتظار کب کرنے والا ہے؟ when is he about to wait for us. وہ ہمیں پارٹی کب دینے والا ہے؟ when is he about to give us a party. صحیح سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ تو آج کا یہ اتنا کافی ہے, آج کا اسٹرکچر, اور یہ پریزنٹ کا ہے. اب ہم نیکسٹ میں پاسٹ کا کریں گے. ٹھیک ہے. تو آخر میں چھوٹی سی بات, اقبال بیٹا اقبال فرماتے ہیں, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اب ہم سب مسلمان ہیں اور اقبال دعا مانگ رہے ہیں دل مسلم کے لیے, مسلمان کے لیے, کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. اور یہ تربیت اور تعلیم جو اسلام کی اصل تربیت اور تعلیم ہے نا, وہ ہر مسلمان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ جس سے روح بھی تڑپ اٹھتی ہے اور دل میں بھی روشنی جاگ اٹھتی ہے. تو آج ضرورت ہے, ہم ایسی تعلیم تو نہیں حاصل کر رہے ہیں, پاکستان میں ایسا سسٹم ہی نہیں ہے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم جو بھی چیز کو حاصل کریں اس کو شوق سے حاصل کریں, اس کو سیکھنے کی غرض سے حاصل کریں, ڈگری کی غرض سے حاصل نہ کریں, کلاس سے اگلی کلاس میں جانے کے لیے حاصل نہ کریں. ٹھیک ہے. اور آج ہماری جو لائف گزر رہی ہے, ہم زندگی کو سطحی گزار رہے ہیں, اور جب آنکھ بند ہوگی تو پھر پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار کے آئے ہیں. تو ہمیں اپنی روح کو بھی جگانا چاہیے, اپنے دل کو بھی جگانا چاہیے. دل اور روح ایک ہی چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو روح پیدا فرمائی ہے یہ ہمارا دل ہی ہے ایکچولی, اور یہی اصل شخص ہے آپ کے اندر. میں عاصم عبداللہ خاور میرا نام ہے,
یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میری زبان ہے، مگر میں کہاں ہوں؟ یہ میں تو نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جو میرا دل ہے، میں تو وہ ہوں جو میری روح ہے۔ آپ سب کو بھی اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ یہ جسم تو ختم ہو جائے گا، اصل کون سا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو وعدہ دیا تھا جو قرآن مجید میں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پوچھتے نہیں کہ آج کون رب ہے تمہارا، کس نے تمہیں پالا؟ تو سب نے جواب دیا تھا روحوں نے کہ بلا الست بربکم، اللہ نے فرمایا تھا قرآن مجید میں کون رب ہے تمہارا؟ سب نے کہا تھا بلا، کہ یا اللہ تو ہے۔ ہم تو اس وقت کے پیدا ہوئے ہم سب برابر عمر کے ہیں۔ یہ اللہ نے بعد میں دنیا کا نظام چلانا تھا کہ کسی کو باپ بنا دیا، کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی کو بہن بنا دیا، کسی کو بھائی بنا دیا۔ ہم سب کی عمر برابر ہے، ہم اکٹھے پیدا ہوئے تھے عالم ارواح کے اندر۔ اور بچوں ایک بات اور سن لو، جو روح عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملی تھی نا، اس نے دنیا میں ایک دوسرے سے لازمی ملنا ہے۔ ہم اگر کسی سے ملتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے سے ہماری عالم ارواح میں ملاقات ہوئی ہے پہلے، تبھی ہم دنیا کے اندر ملے ہیں۔ تو بیٹا جو آپ کی روح ہے وہ آپ ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اقبال کہتے ہیں نا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کی پہچان ہے، اپنی پہچان ہے، جو آپ کے اندر آپ کی روح ہے، آپ کا دل ہے، اس کی پہچان ہے۔ کبھی ہم نے چھان کے دیکھا ہی نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، کہ تم تو اتنے بڑے راز ہو، اتنی بڑی حقیقت ہو، اتنا بڑا سچ ہو، اتنا بڑا تم خزانہ ہو کہ تم اپنی آنکھوں کے اگر تم عیاں ہو جاؤ تو تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ راز کن فقاں، کن فیکون، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تو میرے بچوں آج یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کس نے مرنا ہے، موت کس نے دیکھی ہے، یہ عمر ویسے ہی ایسی ہوتی ہے، یہ جو 20 سال تک کی عمر ہوتی ہے، موت کا کیا پتہ ہوتا ہے؟ ہم بھی یہی عمر گزار کے آئے ہیں نا، موت کا پتہ لگتا ہے آہستہ آہستہ وقت گزارنے کے بعد۔ تو آپ کو آج گھر والے بھی تربیت نہیں دے رہے، ٹیلی ویژن آپ کی تربیت کر رہا ہے، نیٹ آپ کی تربیت کر رہا ہے، وہ استاد ہیں آپ کے آج کل، وہ آپ کو غلط راستے پہ چلا رہے ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف آنے نہیں دیں گے جو اصل چیزیں ہیں۔ تو میرے بچوں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، اور رب ہمارے دل کے اندر موجود ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے آٹومیٹک رب کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم اویس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اویس صاحب کی بہت اچھا ماشاءاللہ انتظام کرتے ہیں، مہمانداری بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ بیٹا، ٹھیک ہے۔